نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 7ویں پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِأَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو رب کریم یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا۔ سایہ مبارکہ میں رب کریم نے وہ جو آخرت کے روز مکالمہ کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر امت سے تو اس کا سوال کیا جائے گا، ہر امت کے نبی سے بھی سوال کیا جائے گا، اور ہر امت پر ان کے نبی کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ چونکہ نصرانی جو تھے، عیسائی جن کو آج کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بھی ساتھ ہی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت بھی شروع کر دی، اور تثلیث کا عقیدہ جو آج بھی چلتا ہے، مقدس باپ، مقدس ماں اور مقدس بیٹا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم اس کی نہیں فرما رہے، اور مضمون یہ شروع کیا کہ جب قیامت کے دن ہو اللہ کریم ساری امتوں کو اکٹھا کرے گا تو سارے نبیوں کو بھی اکٹھا کرے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے گا اللہ کریم کہ اب عیسیٰ یہ تو بتاؤ ذرا، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اور تمہاری ماں کو ہی خدا بنا لیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ رب کریم، میں نے تو کبھی ایسا چاہا ہی نہیں کہ جس بات کا مجھے حق نہیں وہ میں کیسے کہوں، اور تو اس بات کو بہتر جانتا ہے، ہر اس بات کو بہتر جانتا ہے، جو میرے دل میں ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے علم میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں رب کریم کہ تو ہی تو ہے جو غیب کی سب باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے کئی عقدے ہیں جو کھولے ہیں. پہلا عقدہ یہ کہ یہ جو عقیدہ گھڑا گیا یا بنایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور یہ کہتے تھے عیسائی کہ مریم سلام اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا بغیر باپ کے، یہ ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے نے ان کو مغالطے میں ڈال دیا. تو انہوں نے مریم سلام اللہ علیہ کو بھی مقدس جان لیا اور کہا کہ انہوں نے خدا کو جنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مان لیا. تو اس کو رب کریم جو ہے اس کی نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تو سوال کروں گا عیسیٰ سے اس دن. عیسیٰ تو میرے سامنے جواب دہ ہے، جیسے دوسرے تمام لوگ میرے سامنے جواب دہ ہیں ویسے ہی عیسیٰ بھی میرے سامنے جواب دہ ہے. لہذا یہ گمان کرنا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، خدا تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اور یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کا آغاز جب رب کریم سے کیا تو قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے آغاز یہاں کیا مولا تو پاک ہے. تو رب کریم جی کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے، ہر احتیاج سے وہ پاک ہے. تو وہ نام لے کر پکارا مولا تو پاک ہے. بھلا میں کس طرح یہ کر سکتا ہوں کہ تیرے مقابلے پر اپنی ذات کو یا اپنی ماں کو ہی معبود بنا دوں. اور دوسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمائی اس آیت کریمہ کی روح سے، انہوں نے کہا کہ مولا میں وہ علم نہیں رکھتا جو تو رکھتا ہے، اور جو میرے دل کے اندر بات ہے وہ بھی تو جانتا ہے. اور یہ صفت جو ہے یہ کسی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی. کسی انسان کے اندر یہ صفت صرف رب کریم کی ہے. ذات الصدور اگر کوئی کائنات ارض و سما میں ذات ہے وہ صرف رب کریم کی ذات ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی بھی نفی کی، مولا میں نہیں جانتا، اور جو جانتا نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. رب تو وہ ہے جو صرف نہیں جانتا، وہ بھی جانتا ہے، جو غیب ہے اس کو جانتا، عالم الغیب ہے. اللہ کریم وہ بھی جانتا ہے جو کائنات بننے سے پہلے تھا، اور وہ بھی جانتا ہے جو کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا. تو اپنے علم کی نہیں کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ مجھ کو خدا ماننے والوں ذرا دھیان تو کرو، میں تو علم رکھتا ہی نہیں، میں تو فقط اتنا ہی جانتا ہوں جتنا رب کریم نے مجھ کو عطا کیا. اور رب کون ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. مولا مجھ کو تو نے عطا کیا، بس اتنا جانتا ہوں جتنا تو نے مجھ کو عطا کیا، اور تو وہ ذات ہے جو سارے ہی غیبوں کو سب سے بہتر جانتا ہے. تو یہاں اپنی معبودیت کو عیسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا اور اللہ کی حاکمیت کا تصور جو ہے اس کو اجاگر کیا، اور اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا کہ میں اور میری ماں کبھی بھی خدا ہونے کے دعوے دار نہ تھے اور نہ ہیں. اور اس مضمون کو اللہ کریم نے بیان کر کے 14 صدیاں 15 صدیاں قبل جب یہ عقیدہ چلتا تھا اس وقت تک، اور آج بھی ہے کسی حالت میں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اگر خدا نہیں مانتے تو بیٹا مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، قرآن کریم میں یہ آیت آتی ہے نا سورہ توبہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ اللہ کے رسول عیسائی اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے. یہ جو آیت نمبر توبہ آیت نمبر 31 ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو ہی اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی. یہ آیت جو ہے یہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 جس کے حوالے میں یہ حدیث مبارک آئی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول عیسائی جو ہیں وہ اپنے درویشوں اور پادریوں کی بزرگوں کی جو مذہبی پیشوا ہیں پیشوا ان کی عبادت تو نہیں کرتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو ان کے علماء اور درویش حرام کہیں تو وہ اس کو حرام جان لیتے ہیں, حرام قرار دیتے ہیں, اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو ان کے علماء اور درویش حلال کہیں تو یہ اس کو حلال کہتے ہیں. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خصلت ان میں پائی جاتی. تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے, ان کو خدا ماننا یہی تو ہے کہ جو بات رب کریم کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر اس بات کو اپنا لینا جو غیر اللہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو چھوڑ کر اس کو اپنا خدا مان لیا. تو اگر نس قطعی سے بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے یا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خدا نہیں کہتے, لیکن جب انہوں نے خدا کے ساتھ ان کو بھی ویسا ہی منصب دینے کے لیے انتظام کر لیا, بندوبست کر لیا اپنے گرجا گھروں میں اپنی عبادت گاہوں میں, ان کو بھی ویسے ہی تقدیس دے دی جیسے تقدیس اللہ کے لیے ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ سب سے زیادہ جو رب کریم کو ناگوار ہے, ناپسندیدہ عمل ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی عالم کو, کسی پیشوا کو, کسی پیر کو اگر آج کے دور میں اس حدیث مبارک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آج کے اس دور میں امت محمدی میں اگر کوئی شخص ہم جیسا کوئی جاہل قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے پیر, اپنے استاد, اپنے مربی یا اپنے کسی بھی لیڈر کو, سو کالڈ جو لیڈر ہے اس کی اتباع میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے صریحاً خلاف ورز جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا. اور پھر یہ بھی تو ہے کہ یہ تو ہے کسی ذات کو معبود بنا لینا, ایک ہے اپنے نفس کو معبود بنا لینا. تو شرک کسی بھی طریقے کا کیا جائے, چاہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ کے ساتھ ملا لیا جائے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا لیا جائے, یا جیسے یہودی کیا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, چاہے شرک اس طرح کا کر لیا جائے, چاہے وہ بت بنا کر اپنے سامنے رکھ کر ان کی پوجا کی جائے, یا چاہے جیتے جاگتے انسان کو ہی اپنا سب کچھ تصور کر لیا جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جو مقام اللہ کا ہے اور جو مقام اللہ کے رسول کا ہے اس مقام کے مقابل لا کر اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ بھی شرک ہے. اور پھر شرک خفی یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے من کو ہی سب کچھ بنا لے, نہ خدا کی سنے نہ خدا کے رسول کی سنے, جو اس کا دل کرے وہ کرتا چلا جائے, نہ خدا کی بات کو فوقیت دے نہ خدا کے رسول کی بات کو فوقیت دے, تو یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. لہذا ایسا کوئی بھی عمل جو اللہ کے حکم کے صریحاً خلاف جاتا ہو, یا ایسا کوئی بھی شخص جس کے حکم کو آپ مان رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے صریحاً حکم کے خلاف جا رہا ہے, وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے ساتھ اس کو بھی معبود بنا رہے ہیں. اور یہ اس حدیث مبارک کی نص سے بات ثابت کہ عیسائی یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے عبادت کرنے والے بزرگ جو ہوتے تھے, ان کے پیشوا, مذہبی پیشوا, جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال قرار دے دیتے تو وہ مان لیتے,
اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حلال قرار دیتے تو ان کو مان لیتے۔ تو ایسی کسی بھی بات کو مان لینا جو نص قرآنی سے یا نص حدیث سے ثابت ہو حلال، اس کو حرام ڈکلیئر کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، کہ یہ حلال کرنا حرام کرنا یہ تو سارے کا سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی چیز کو حلال کر دے، چاہے تو کسی چیز کو حرام کر دے، اس کے سوا اس نے کسی اور کو یہ حق نہیں دیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کرام اگر اپنی امتوں پر کچھ حلال کرتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے، یا حرام کرتے تھے تو اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ پیچھے حکم جو ہوتا تھا وہ صرف رب کریم کا ہوتا ہے، کسی اور ذات کا حکم۔ اور یہی تصور ہے حاکمیت اللہ کا، اصل حکم جو ہے وہ حکم رب کریم کا ہی چلتا ہے ساری کائنات میں۔ اب اس کو امپلیمنٹ کوئی بھی کرائے، اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے حکم کو بیان کرنے کے لیے وہ کسی کا بھی انتخاب کر لے، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اصل حکم جو ہے وہ حکم دینے کا، حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا جو اختیار ہے وہ سوائے رب کریم کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم کسی انسان کو یہ حق دے دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کا حق اٹھا کر اس کو دے دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا دیا۔ تو اسی صنف میں جو تھے وہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جو اللہ کے ساتھ دو معبود بنا رکھے، تو اللہ نے اس کو نگیٹ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ مولا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنتم علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اور میرے رب میں نے سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تو اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں کے درمیان موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ۔ تو دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے تو سوائے اس بات کہ ان کو کوئی حکم نہیں دیا جو حکم تو نے مجھے دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی اللہ کی عبادت کرو۔ مولا میں نے تو بس ان کو یہی کہا تھا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ رب کریم میں تو اس وقت تک ہی ان کا نگہبان تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، کیونکہ یہ فتنہ آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس بیٹا کہنے کا جو فتنہ تھا، اور بھی بڑے عقیدے ہیں اس میں، اس لمبی بحث میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نفس مسئلہ پر رہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ تو اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ رب کریم میں تو اس وقت تک ہی نگہبان تھا نا ان کا، جب تک میں ان کے درمیان تھا، میں جانتا تھا ان کے اعمال کو، افعال کو جو میرے سامنے کرتے تھے، لیکن جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ یعنی کہ اپنی صفائی دینے کی عیسیٰ علیہ السلام نے کوشش نہیں کی، اللہ کو کہا کہ مولا تو گواہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا، اور میرے جیتے جی انہوں نے جو کام کیا میں اس کا تو ذمہ دار ہو سکتا ہوں، نگہبان ہو سکتا ہوں، لیکن یہ تو جانتا ہے کہ میری زندگی کے بعد، ظاہری زندگی جو کے بعد ہی انہوں نے یہ معاملہ کیا، تو اس پر تو نگہبان ہے سارے حالات کا اور تو گواہ بھی ہے اس بات کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کیا رب کریم اس جرم کے پاداش میں اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب و حکمت والا۔ تو یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بندگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ رب کریم اگر انہوں نے برائی کی، اگر انہوں نے گناہ کیا، بدی کی، تو مولا وہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی، میرے بندے نہیں ہیں، وہ تیرے ہی بندے ہیں،
اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب دے دے، اور اگر تو ان کو بخشنا چاہتا ہے رب کریم تو ساری حکمت اور سارا غلبہ تیرا ہی ہے، غالب بھی تو ہے اور حکمت والا بھی تو ہے، تیرے سوا کسی اور کا غلبہ ہے ہی نہیں، نہ زمینوں پر تھا نہ آسمانوں پر ہے نہ آج کے دن پر ہے، وہ مالک یوم الدین تو ہی ہے، اگر تو چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، یہ سارے کا سارا جو ہے رب کریم یہ اختیار تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی ارشاد فرمائے گا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کو ان کے سچ کا فائدہ پہنچے گا، اللہ کریم سچے لوگوں کو اس دن ان کے سچ کا فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمام آسمانوں زمینوں کی اور جو کچھ ان میں ہے بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ تو اس آیہ مبارک، دو آیتیں مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو دن ہے سزا اور جزا کا، اس دن جو سچے ہوں گے، جو اپنے قول میں اپنی شہادت میں سچے ہوں گے، جب اللہ کریم ان سے پوچھے گا، انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا نا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا اور گواہی لی جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے جو سچے ہوں گے، دنیا میں جو سچا ہوگا ہر میں سچ وہی بولے گا، یاد رکھیے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں تو ساری زندگی جھوٹ پر گزاری ہو اور قیامت کے دن سچ بولنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سچے لوگ ہوں گے ان کو سچ فائدہ دے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو صادق جو ہیں وہ سچ ہی بولیں گے، سچ ہی بولیں گے۔ تو اس دن اللہ کہتا ہے ان کا سچ ان کو کیا فائدہ دے گا کہ ان کے لیے میں نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو انسان کو سب سے زیادہ خوف کیا ہوتا ہے؟ انعام ہو، اکرام ہو، زندگی میں کامیابیاں ہو، فلاح ہو، جو کچھ بھی سچ، انسان کو خوف کیا ہے؟ کہ چھن نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، جی میں مر نہ جاؤں، یہ سارا خوف رہتا ہے نا انسان جس طرح مرضی کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے اس کو کہا، اس کا جواب دیا کہ وہ جو میں ان کو نعمتیں دوں گا، وہ جو میں ان کو جنتیں دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ایسا انعام ہے ان پر کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ فرمائے گا سب سے بڑا انعام جو ایسے لوگوں پر کیا جائے گا صادقین پر، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ یعنی کہ رب کریم راضی ہوگا اپنے بندے پر، اور جب بندے پر اللہ کریم اپنا فضل کرے گا، اپنے فضل کے سبب اللہ کریم ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے پھر میرے بندے بھی مجھ پر راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو جو سب سے بڑی کامیابی آخرت کے دن انسان کو میسر آنی، جس کی خواہش ہم کرتے ہیں، جس کے لیے ہم دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ رضا قیامت کے دن میسر نہیں آئے گی۔ وہ رضا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو میسر آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کو راضی کیا جائے۔ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کر سکا، وہ یہ خیال اپنے دل میں مت رکھے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کسی طریقے سے راضی کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو پا لیا تو یہ سند ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور آخری اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی کی احتیاج، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آج سورہ المائدہ جو ہے 5ویں سورہ مبارک، یہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ کل رب کریم نے اگر چاہا تو 6 سورہ مبارکہ سورہ الانعام ہے، اس کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔